بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 59 کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو اطاعت کا حکم دیا، پیروی کا حکم دیا، بات ماننے کا حکم دیا۔ کس کی بات ماننے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا اس آیت مبارکہ میں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، اور دوسری ہستی فرمایا، ایک تو پہلے نمبر پر اللہ پاک نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ رسول سے مراد اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اللہ نے اطاعت کا حکم دیا۔ اور تیسرا فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی بھی تم اطاعت کرو۔ صاحب اختیار وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کا اختیار دیا ہے، ان کی بھی تم پیروی کرو، ان کی بھی تم اطاعت کرو۔ تو یہ 3 طرح کی ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز کے اندر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک پر اس مسئلے کو پیش کرو کہ کیا ہمارا جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے قرآن کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے۔ تو جو قرآن پاک کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور جو قرآن پاک کے خلاف اس کو چھوڑو۔ والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، آپ کے حکم کی طرف لوٹاؤ۔ دیکھو کہ جس مسئلے کے اندر ہمارے اختلاف ہو رہا ہے کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر حکم کے مطابق ہے تو اس کو لے لو، اگر اس کے مخالف ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کام کرو، ٹھیک ہے جی۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر بھی ہے، واحسن تعبیرا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھی بات ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے اختلافی مسائل کے اندر رجوع کیا کرو۔ تو یہ خلاصہ ہے جو حضرات نے یہ بات سن لی ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ تو اللہ کی اطاعت سے مراد ہے کہ قرآن پاک میں جتنی باتیں یہ سب اللہ پاک کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی اطاعت سے مراد ہے اللہ کے قرآن، اس کی بات ماننا، قرآن پاک نے جو کہا ہے جی اس پر عمل کرنا، جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے۔ جو قرآن پاک سارا کا سارا کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ پاک نے، اور قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، یہ مطلب ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور دوسرا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، ہیں جی۔ تو رسول سے مراد آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس سے آخری اللہ کے جو نبی اور پیغمبر ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ مراد ہیں، کیونکہ دیگر انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے کے اندر ان کی اطاعت کا حکم تھا، ہیں جی، ان کی شریعتیں وہ قابل اتباع تھیں۔ لیکن جب وہ انبیاء علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا اور اللہ پاک نے اپنے آخری محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر نجات ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بلکہ ایک آیت میں یوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دینا اس کو لے لیا کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جایا کرو، ہے جی۔ تو اس میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں دیں حکم تو اس حکم پر عمل کر لیا کرو، جس کام سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جایا کرو، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ اے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو،
تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. اللہ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. اور ایک جگہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن پاک کے اندر موجود ہے. بطور نمونہ کے میں نے چند آیات آپ حضرات کو سنائی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنی بات ماننے کا حکم دیا، تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ پاک نے حکم دیا. اس طرح بہت ساری حدیثوں کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے. مثال کے طور پر ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ پاک کی اتباع کی. ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے، بلکہ فرمایا ان کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ بھی میری اتباع کرتے، وہ بھی میری اتباع کرتے. اور ایک روایت میں یوں فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن وہ آدمی جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہے کہ جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے جس نے میری پیروی کی نا، میری اتباع کی، میری بات مانی، وہ تو جائے گا جنت میں، اور جس نے میری اتباع کرنے سے انکار کر دیا تو گویا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یعنی گویا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں نہ کی تو اس نے خود ہی کہہ دیا میں نے جنت میں نہیں جانا، تو نہیں جانا تو اس کی مرضی ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں اگر جانا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ وسلم کی جو نا وہ بات ماننی پڑے گی. اور اس سے بہت سارے دیگر احادیث بھی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اتباع کو حکم دیا اور اپنی اتباع کے اوپر بڑے اجر و ثواب کے وعدے فرمائے اور اللہ پاک کی رضا کے وعدے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا. اور حضور پاک کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہا گیا. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. تو صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اور اہل قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی اتباع نہیں ہوگی، ان کی باتیں ان کی حدیثیں وہ اس کو لیے قابل حجت نہیں مانتے، انہیں اپنے لیے دلیل نہیں مانتے. اس وجہ سے جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں وہ کسی کو کتاب کو نہیں مانتے اور حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں. یہ منکرین حدیث ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری دلیل صرف قرآن ہے. بولیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری دلیل صرف قرآن ہے. تو حالانکہ دیکھیں یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا، جس اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ اپنی اطاعت کو حکم دیا اور دوسرے نمبر پر علیحدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا الگ کر کے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے جی. تو اللہ تعالیٰ اتنی بات کہتے تھے نا اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، میری اطاعت کرو، بس اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے میری اطاعت کر لو. لیکن اللہ نے یہاں اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اور دیگر جو آپ نے آیات سنی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت و قرآن پاک ہے، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے، حضور پاک کی اطاعت کیا ہے، اللہ کے نبی کی بات کیسے مانی جائے گی، وہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ تو میرے بھائی وہ ہیں حدیث کی کتابیں، وہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. یہ ساری نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، نبی علیہ السلام جو دین لائے اس کا بیان ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ کرنے کا یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لہٰذا اس وجہ سے جو لوگ حدیثوں کا انکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، یاد رکھیں ان کا قرآن پاک کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو نا قرآن پاک ماننے کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن پاک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کے آیتیں ماننا؟ کیوں جی؟ قرآن پاک کو ماننے کا مطلب یہ ہے نا کہ جو کچھ قرآن میں سب کو مانتا ہوں. کیوں جی؟ وہ پہلے بھی آپ کو واقعہ سنا تھا نا کہ ایک آدمی تو وہ نہ نماز پڑھتا تھا نہ ہی کوئی نیک عمل کرتا تھا، لیکن کہتا تھا میں قرآن پہ بڑا عمل کرتا ہوں. تو اس سے کسی نے پوچھا اچھا قرآن پاک کی کون سی حکم تمہیں بہت پسند ہے؟ کہنے لگا کلو وشربوا، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو. کیا کرو؟ کھاؤ پیو. مجھے بہت حکم پسند ہے. نماز کا حکم مجھے پسند نہیں ہے، روزہ رکھنے کا پسند نہیں، لیکن کون سا پسند ہے؟ کھاؤ پیو. یہ حکم بہت پسند ہے، کھاتا رہوں پیتا رہوں. پھر کسی نے پوچھا دعا بھی کوئی پسند ہے قرآن پاک کی؟ کہتے ہاں دعا بھی پسند ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے لیے کوئی آسمان سے دسترخوان اتار جس پر رنگ برنگ کے کھانے پڑے. بات سمجھا رہی ہے؟ رنگ برنگ کے. تو اسے کھانے والی آیات کیا تھی؟ بولو نا. کھانے والے آیات اسے پسند تھی لیکن نماز والی پسند نہیں تھی، روزہ رکھنے والی پسند نہیں تھی اور دیگر. تو یہ آج حال ہے اہل قرآن کا. جب انہوں میں یہ آیتیں سناتے ہیں نا ہیں جی تو پھر کہتے ہیں او جی اس میں تو اللہ نے اطاعت کا حکم دیا، تو ہم کہتے ہیں اطاعت پھر کہاں سے کریں؟ بتاؤ نا. جب اللہ کی اطاعت و قرآن پاک، یہ بات سمجھ آ گئی.
ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہاں ہے یہ تو میں بتاؤں گا، وہ کہاں سے ہمیں ملے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں. کیا ہیں؟ قرآن کے بھی منکر ہے. وہ یاد رکھیں، وہ قرآن پاک کو ماننے والے نہیں ہیں. اور ایک سوال میں اپنے بھائیوں کو اکثر کہتا ہوں، یہ یاد کر لیا کریں، اگر کوئی بھی بندہ آپ کو ایسا ملتا ہے جو کہتا ہے میں اہل قرآن ہوں، تو آپ اس سے پوچھیں تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں صرف قرآن مانتا ہوں، میں صرف قرآن پاک مانتا ہوں. تو اس سے پوچھو حدیث، کہے گا حدیث کو نہیں مانتا. تو اس کو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کا منکر اہل قرآن ہوتا ہے؟ کہے جی بالکل. تو ہم انہیں کہیں گے چلو ایک آیت پڑھو جس کا ترجمہ یہ لکھا ہو کہ حدیث کے منکر کو اہل قرآن کہتے ہیں، بس بات ختم ہو. ٹھیک ہے، آیت پڑھ دو جس میں لکھا ہو کہ حدیث کے منکر کو کہتے ہیں اہل قرآن. ورنہ انہیں کہو کہ بھی اگر ایک بچہ وہ 2 لفظ یاد کر لے تو وہ کہ میں اہل قرآن بن گیا. نہیں سمجھے؟ اہل قرآن کا لفظ آیا حدیثوں میں، خیر وہ تو حدیثیں مانتے نہیں، لیکن اہل قرآن سے مراد وہ ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ جن کا زیادہ وقت گزرتا ہے. یہ قرآن پاک کے جو ماہرین اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں جو آدمی جس شعبے کے ساتھ ہوتا ہے اس کی طرف وہ منسوب ہو جاتا ہے. دھوبی کسے کہتے ہیں جی جس کا کام ہو کپڑے دھونا. درزی کسے کہتے ہیں جس کا کام ہو کپڑے سینا. اچھا جی انجینئر کسے کہتے ہیں جس کا کام ہو نقشے بنانا. مصری کسے کہتے ہیں جس کا کام ہو مکان بنانا. اچھا جی تو اس طرح وکیل کسے کہتے ہیں جس کا کام ہو لوگوں کے کیس لڑنا. جج کسے کہتے ہیں جس کا کام ہو لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا. تو جو بندہ جس شعبے کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے یا اکثر جو کام کیا کرتا ہے تو وہ اس کی طرف کیا ہو جاتا ہے منسوب ہو جاتا ہے. تو اہل قرآن سے مراد وہ نہیں ہے جو حدیث کے منکر ہیں. اہل قرآن سے مراد کون ہیں؟ جن کا زیادہ وقت قرآن پاک کے ساتھ گزرتا ہے. حفاظ، قاری، عالم، مفسر یا قرآن پاک کے علوم کے اندر اللہ پاک نے جنہیں خاص ملکہ عطا فرمایا وہ اس سے مراد ہیں. باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا